ہر نئی صبح کا آغاز ایک نئے فتنے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کبھی تو قادیانیت کا فتنہ جنم لیتا ہے، کبھی دیوبندیت کا فتنہ وجود میں آتا ہے، کبھی وہابیت کا فتنہ رونما ہوتا ہے، کبھی پرویزی فتنہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے یا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے یا اور طرح طرح کے جو فتنے نکلے ہیں، یہ کوئی آج کے نوپید نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی نے نبی مان لیا۔ تو نبی کے ساتھ جو ایک امت کا تعلق ہوتا ہے وہ یہ سمجھیے کہ قلب، روح اور جان ہر اعتبار سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے جیسے ہم اور آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم فتنوں کے ہجوم میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ سچویشن یہ آ پہنچی ہے کہ آج ہر نئی صبح کا آغاز ایک نئے فتنے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کبھی تو قادیانیت کا فتنہ جنم لیتا ہے، کبھی دیوبندیت کا فتنہ وجود میں آتا ہے، کبھی وہابیت کا فتنہ رونما ہوتا ہے، کبھی پرویزی فتنہ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے فتن وجود میں آتے ہیں روزانہ۔ میں اپنے دونوں علماء کرام سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو یہ فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی فتنوں کا دور چلا ہے یا یہ صرف جو ہے یہ چند سالوں کی پیداوار ہے؟ حضرت اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ جو بات آئی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے یا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے یا اور طرح طرح کے جو فتنے نکلے ہیں، یہ کوئی آج کے نوپید نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری سے شروع ہو گیا۔ اچھا، اسی وقت مدعیان نبوت نکل پڑے تھے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی 30 دجال ہوں گے، تو ان دجالوں میں اب تک بہت سارے دجال آ چکے ہیں اور بہت سے باقی ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، یہ سلسلہ وہیں سے شروع تھا، اور بہت سے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یا کوئی عورت دعویٰ کرے کہ میں نبیہ ہوں، یہ اپنے میں بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ لیکن جتنا بڑا یہ فتنہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا بطلان اور رد و بطال بھی آسان ہوتی ہے۔ خدا کے مار سے، خدا کے عذاب سے، خود ان کے زبان سے ایسی ایسی باتیں صادر ہو جاتی ہیں جو خود ہی ان کے بطال کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ کہیں اور جا کر یہ قرآن و حدیث میں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، خود ان کی باتوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کاذب و دجال نہیں ہو سکتا۔ میں اس بارے میں ایک بات آپ کو سنانی چاہوں گا، آپ بھی سنیں گے تو اس بات سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ جس کی زبان سے نکلا ہے یقیناً وہ نبی کیا، وہ ایک پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں، اور جب اس کی یہ بات پھیلی تو شدہ ہوتے ہوتے وقت کے خلیفہ کے پاس، حکمراں کے پاس پہنچ گئی۔ حکمراں اہل سنت تھے، مسلمان تھے، صحیح عقیدہ تھے۔ جب ان کے پاس یہ بات پہنچی کہ فلاں عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں، تو انہوں نے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا۔ فوراً آپ نے اس کو پولیس اور عملہ بھیج کر کے گرفتار کرایا، خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ کھڑی ہوئی تو خلیفہ نے پوچھا کہ تم نے دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں؟ اس عورت نے کہا ہاں میں نبیہ ہوں۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کیا تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں سنی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ حدیث پاک تم نے نہیں سنی؟ کیسے دعویٰ کر دی؟ تو اس عورت نے کہا اپنی جہالت، حماقت کا اظہار کرتے ہوئے کہ اپنے آپ میں تو وہ
बहुत ही दानिशमंदाना बात कर रही थी, लेकिन वही दर हकीकत उसके गलती पर और काजिब होने की दलील है। वो कहती है कि आपने इस हदीस पाक का मतलब ही नहीं समझा। हदीस पाक का मतलब अगर आप समझे होते तो मुझे गिरफ्तार न कराते, न ही मुझे सजा को मुस्तहक आप समझते। क्या आपने नहीं देखा कि हदीस पाक में ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। कहीं हदीस पाक में यह आया है ला नबियता बादी, कि मेरे बाद कोई औरत नबिया नहीं होगी, इसका जिक्र है हदीस पाक में। तो जब इसका जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये हो कि कोई मर्द नबी नहीं होगा, औरत नबी हो सकती। जबकि अहले इल्म समझ सकते हैं और जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म को बताने की जरूरत नहीं है, ये नबिया में मर्द और औरत दोनों शामिल है। पूरी जिन्स की नबी है, ना मर्द औरत हो सकता है, क्या मतलब ना कोई नबी औरत नबिया हो सकती है। लेकिन इस तरह मस्खरे मर्द औरत भी गुजरे हैं, मर्द भी हुए हैं, औरतें भी हुई हैं। इस तरह लोग तरह तरह के फितने चल रहते रहे हैं। तो इससे अहले सुन्नत को मुतज़लज़ल होने की जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा इजमाई और मुहकम अक़ीदा हमेशा से रहा है और क़यामत तक ये रहेगा। सारी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा का ये अक़ीदा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी आना मुमकिन नहीं है। असल में नबूवत का जो दावा है इसकी तरफ रुझान लोगों का क्यों हो गया? बड़ी अच्छी बात है। एक नबी का मसला ये है कि जब अगर उनको किसी ने नबी मान लिया तो नबी के साथ जो एक उम्मत का ताल्लुक होता है वो ये समझिए कि कल्ब, रूह और जान हर एतबार से होता है। तो लोग कुछ ऐसे तारीख में हुए हैं, लोगों की बड़ी मोहब्बतों से वाबस्ता हो जाती है और उसका वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इसका माली फायदा भी मिलेगा, हमारी आवभगत होगी, हमारी जगह जो है इसीलिए दावा करते हैं। तो जैसे कि अभी हज़रत ने बताया, तो वो जो है हर दौर में कुछ ऐसे लोग रूनुमा होते रहे हैं कि जिन्होंने नबूवत का दावा किया, और जब आप उनकी तारीफ पढ़ेंगे या उनके वाक़यात पढ़ेंगे तो बगैर मुस्कुराए आप नहीं रह सकते। और इसकी पूरी एक तारीख है और पूरी किताबें भी इस पर लिखी गई हैं। मुद्दई नबूवत जो रहे उनके लताइफ पर हैरत होती है कि कोई भी आकर नबूवत का दावा कर देता है। अच्छा हज़रत बीच में मिन जानिबिल्लाह ऐसे जो झूठे मुद्दईयान नबूवत रहे हैं, इनके अक़वाल और अफ़आल कुछ ऐसे इनसे साबित हो जाते हैं ना कि वो खुद जो है हज़रत ने भी कहा ना कि वो आपको दलाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उनकी बातों से ही आप समझ जाएंगे कि ये मखबूतुल हवास है, ये कम अकल है और अपनी माली मनफात के लिए, दुनिया तलबी के लिए इसने एक ढोंग रचा है, सॉन्ग रचा है। मैं आपको बताऊं एक मुद्दई नबूवत का किस्सा बड़ा दिलचस्प है कि उसने सुबह उठा और नबूवत का दावा कर दिया तो मैं नबी हूँ। अच्छा, शाम तक होते होते ये खबर खलीफा वक्त को पहुंच गई, तो उसने फौरन बिला ताखीर, यानी दूसरा दिन भी नहीं होने दिया और दूसरा दिन होने से पहले ही उसको गिरफ्तार करा लिया और अपने दरबार में हाजिर किया और उस शख्स को सामने खड़ा करके पूछा कि क्या आप नबूवत का दावा करते हैं कि हम नबी हैं? उसने कहा हाँ, हम नबी हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि नबी जो होता है वो किसी ना किसी कौम की तरफ मबऊस होता है, किसी कौम की तरफ भेजा जाता है। कुछ अंबिया बनी इस्राइल की तरफ भेजे गए हैं, कुछ कौमे लूत की तरफ भेजे गए हैं। तो इस तरह हर नबी की अपनी एक कौम होती है जहाँ वो भेजा जाता है, एक उम्मत होती है जहाँ वो मबऊस होता है, जिसको अरबी में मबऊस होना कहते हैं। तो अगर तुम नबी हो तो तुम किस उम्मत की तरफ भेजे गए हो और तुम किस खित्ते की तरफ भेजे गए हो? तो वो उसने जिस बेचारगी से जवाब दिया है, यही बेचारगी ये आप मुस्कुरा भी देंगे और साथ ही साथ उसके बातिल होने की भी पहचान है। उसने बादशाह से बड़ी लजाजत से कहा कि बादशाह सलामत, मैंने सुबह ऐलान किया नबूवत का और शाम होते होते आपके कारिंदे मुझे पकड़ के ले आए। मुझे इतना वक्त ही कहाँ मिला कि मैं किसी कौम की तरह मबूस होता। मबूस होने का आपने वक्त ही नहीं दिया, अब मैं किस कौम का नाम बताऊं? तो बादशाह जो था, बादशाह वो हंसते हंसते समझिए लौट गया कि ऐसे लोग भी हैं
اور نبوت کا دعویٰ کیے جا رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے. حضرت نے جو حدیث پاک فرمائی کہ 30 کذابوں کی اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، یہ سب نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں گے، اور جو بھی نکلے گا وہ انہیں 30 کذابوں میں سے ہوگا. امت مسلمہ کو اس بات پر جو ہے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حادثات کی بہت پہلے خبر دے دی، اور جب پہلے خبر دے دی ہے تو آپ کو تو اور ایمان تازہ ہو جانا چاہیے کہ جو میرے نبی کہہ کے گئے ہیں آج وہ نکل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے یہاں تک کہ اتنا، میں آخری چلتے چلتے ایک بات کہوں، یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت فقہ کا مسئلہ ہے، اور کوئی شخص اس نیت سے اس کے پاس جائے کہ ہم جا کر معجزہ طلب کریں گے، دیکھیں اس کے پاس معجزہ ہے کہ نہیں ہے، نبی ہے کہ نہیں ہے، اگر اس نیت سے بھی وہ چلا گیا اور کہا کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، تو وہ معجزہ دکھائے نہ دکھائے آپ کا ایمان پہلے چلا گیا، اس لیے کہ آپ نے یہ ممکن مان لیا کہ نبی ہو سکتا ہے، جبکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. نبوت کا دروازہ حضور پر بند ہو گیا. تو بہرحال بہت قصے آپ کو ملیں گے، مضحکہ خیز ہیں بہت زیادہ، جو ہے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت کرے. حضرت لگے ہاتھ جو ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو اولاً تو اس کا حکم بیان فرمانے، ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے کیسے بچیں، ہے نا، ان کے مکروہ فریب سے بچنے کی کچھ تدابیر جو ہمارے سامعین کو بتانا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو بشر اگر کوئی نبی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دعویٰ کرتے ہی وہ کافر ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا. نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر نبی تو چھوڑ، ایمان والا نبی کو باقی نہیں رہتا، تو مومن نہیں رہ پاتا ہے. تو اب اس سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ تو یہی ہے کہ اس کے آس پاس نہ پھٹکے، کبھی امتحان کی نیت سے بھی نہ جائے کہ دیکھیں ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. ہاں حضرت نے جیسا حکم جی ایسے استدراج کے طور پر وہ کر سکتا ہے. تو آپ نے گیا، آپ نے کہا کہ استدراج بولے تو میں بتا رہا ہوں کہ کافر جو خرق عادت کام دکھائے، عادت کے خلاف، شعبدہ بازی سے عادت کے خلاف جو کام کرشمہ دکھائے، وہ استدراج کہلاتا ہے. جی تو آپ جائیں گے، اگر آپ گئے اور یہ پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ دکھائیے، تو وہ کچھ کوئی عادت کام دکھائیے تو وہ دکھا دے گا، پانی برسا دے گا، تھوڑی دیر کے لیے بدلی کر دے گی، دیکھیے سورج ختم ہو گیا، یہ سارے کرشمے دکھا دیں گے، جیسے دجال دکھائے گا، دجال دکھائے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ باتیں اگرچہ آپ کو کلی طور پر ایمان سے نہ خارج ہے، تب بھی آپ کو ایمان کو متزلزل کر دے، آپ کے ایمان میں کمی پیدا ہو جائے گی. پھر وہ کمی دھیرے 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 آپ کو کفر کی حد تک لے جائے گی، تشریف پیدا ہو جائے گی. آپ امتحاناً بھی نہ جائیں. جی اس تعلق سے میں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے ملفوظ شریف میں ایک حکم پڑھا. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم امتحاناً چلے جائیں تو کیا جاتا ہے، مان لیجیے. تو حضرت نے اس میں جو ایک افادہ فرمایا کہ جب دجال آئے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو سب سے پہلے جو جماعت بہکے گی اور اس کی وجہ سے کافر ہوگی، یہ وہی جماعت ہوگی جو امتحان جائے گی، جو یہ اس کے لیے جائے گی کہ ہم دیکھیں تو صحیح، ہم نہیں مان لائیں گے، ہم جانتے ہیں کہ وہ دجال ہے لیکن دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے. لیکن جب وہ وہاں جا کر اس کی شعبے بازیاں دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہی دیکھنے والی جماعت. تو اپنی عقل پر کبھی بھی آپ بھروسہ نہ کریں. جو آپ کو بتا دیا گیا اور 1400 سال سے امت مسلمہ جس عقیدے پر ہے، نجات کا ایک ہی ذریعہ یہی ہے کہ اسی عقیدے پر آمنا صدقنا اور بقیہ تمام معاملات سے آنکھوں کو بند کر لیجیے، تب تو آپ بچ پائیں گے. اور اگر آپ نے سوچا کہ ہم تھوڑی عقل بھی کام میں لگائیں تو پھر آپ کو بہکنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اچھا مسئلہ بتایا حضرت آپ نے، ورنہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس مسئلے سے یہ منع ہے، امتحان میں جاتے ہیں اور اس سے باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کوئی کرشمہ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، یہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں حضرت.
یہ تو خیر بڑی بات ہو گئی کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ایک بڑا فتنہ لے کر ابھرتا ہے تو اس کے پاس امتحان کے طور پر نہیں جا سکتا. یہ تو بڑی بات ہے. لیکن یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے بات اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی کم پڑھا لکھا ہے تو بد مذہبوں گمراہوں کی کتابوں کو نہ پڑھے وہ. جی جی اس لیے کہ ان کی چکا چوند والے دلائل کو یہ نہیں سمجھ سکتا ہے اور بہت دفعہ یہ ان کو صحیح سمجھ لے گا تو ایمان کو بیٹھے گا. اور بہت ایسے حق کے متلاشی گمراہ ہوئے جو دھوکے سے ان کی کتابیں پڑھ لیے اور ایسا دماغ میں بیٹھ جاتی کہ پھر ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے سچے پکے مسلمان تھے وہ اپنے ہاتھ سے ایمان دھوکے. حاصل کلام یہ ہے کہ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. ان کے پاس 1400 سال سے امت مسلمہ جس عقیدے پر چلی آ رہی ہے اسی پر چلتے اسی ہیں. پر حق جانیے, اسی پر رہیے اور اس کے خلاف نہ تو سنیے نہ بولیے. اور اگر کوئی کرے تو اس کو بھی آپ کو سننا نہیں ہے, آپ بچیں. ورنہ ہر دن نیا فتنہ لے کر آ رہا ہے. آپ کس کس کو سنیں گے اور کس کس کی تحقیق کریں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے نا کہ ما انا علیہ و اصحابی. جنت کا راستہ اور سیدھا راستہ وہی ہے کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ رہیں. یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. تو جس پر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور صحابہ کرام نے جو ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے, جو طریقہ کار دین ہمیں دیا ہے اور اس پر چلتے رہیں. بس باقی ہمیں اور کسی کو سننا ہے نہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ حضرت, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. آپ سب کی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.